السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے ہفتے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں پڑھا تھا، آدھا ہی قصہ ہوا تھا اور پھر ہم نے کلاس ختم کر دی تھی۔ اس بار ہم شروع سے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا قصہ تھوڑا سا بڑا ہے تو انشاءاللہ اس کلاس میں انہی کا قصہ لیا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے جب یہ اپنی عمر کے بہت 80 سال کے ہوئے تب انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں نے یہ بیعت کبھی نہیں توڑی، یعنی اسلام میں داخل ہونے کی بیعت، نہ ہی میں کچھ اور ہوں، یعنی کچھ اور میں بدل گیا اس دن۔ جیسا یعنی اس کا مطلب کیا ہے، جیسے میں پہلے تھا ویسا ہی ہوں میں آج بھی، اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیعت نہیں لی جو لوگ آپسی جھگڑے میں تھے۔ یہ آپسی جھگڑے کیا تھے؟ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ میں کیا ہو گیا تھا، بہت زیادہ جھگڑے اور آپسی رنجشیں بڑھ گئی تھی، مسلمانوں میں فرقے بازی شروع ہو گئی تھی۔ اور عبداللہ ابن عمر نے ان چیزوں میں کیا کیا، حصہ نہیں لیا۔ یہ جو جھگڑے چل رہے تھے اور یہ جو لڑائیاں چل رہی تھی، ان چیزوں میں عبداللہ ابن عمر نے حصہ نہیں لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی میں نے کبھی کسی سوتے ہوئے مسلمان کو اٹھایا۔ اب یہ کیا ہے، یہ جو ورڈز ہیں ان کے جو یہ کہہ کر گئے، یہ کیا تھے، یہ سمری ہے ان کی زندگی کی۔ یہ 85 ایئرز جیے، اور ان کا جو یہ رشتہ تھا اسلام کے ساتھ وہ 13 سال کی عمر میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب ہوئی تھی جنگ بدر، اور یہ اس میں حصہ لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی عمر کیا تھی، بہت چھوٹی تھی، 13 سال کے تھے، اسی لیے ان کو اجازت نہیں ملی اور وہ واپس بھیج دیے گئے۔ اب ان کی جو کوالٹیز تھی عبداللہ ابن عمر کی، وہ بہت زیادہ اچھی تھی، بہت زیادہ اچھی کوالٹیز تھی۔ ان میں سے تھی کہ ان کے پاس علم بہت تھا، اور یہ بے لوث تھے، نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، اور سنتوں پہ چلنے والے تھے بہت زیادہ۔ یہ یاد رکھنا ان کے بارے میں، یہ جو ایک کوالٹی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ یہ بہت یونیک کوالٹی تھی ان میں، اور کرتے ہی کیونکہ ان کے ابا کون تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے۔ تو انہوں نے یہ ساری چیزیں، یہ سارے اخلاق، اچھے اخلاق اپنے ابا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ ان کے ابا کی طرح ان کا بھی ایمان اللہ اور اس کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا، بہت زیادہ پختہ تھا، اور وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی کوشش، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سنتیں ہیں وہ اس پر میں کیا کروں، میں عمل کروں۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے سنتوں کا، یہ کس کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ یہ طریقہ پسند کرتا ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان سنتوں پر کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ ہمیں کیسا بننا ہے، رول ماڈل کون ہے ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری سنتیں ہیں، یہ نہیں ہم میں سے ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر سنت پر عمل کرتا ہو، لیکن ہم دھیرے دھیرے کیا کر سکتے ہیں، سنتیں ایک ایک، یعنی ہم ہماری لائف میں ایک ایک سنتوں کو کیا کر سکتے ہیں، انکلوڈ کر سکتے ہیں۔
دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ کو کیسے عمل پسند ہے؟ جو روز کیے جائے، لیکن بھلے ہی وہ کیا ہو، تھوڑے ہو، لیکن وہ روز کیے جائے. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں وہ ہم کیا کریں، ہماری زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں کس کی محبت ملے؟ اللہ کی. کیونکہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہی طریقہ، یہ سنت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ دیا گیا ہے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ یہی طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ابن عمر کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہ بھی وہی نماز پڑھتے تھے، اتنی سنتوں پر چلتے تھے. جہاں اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے تو وہ بھی کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے، اگر بیٹھ کر مانگتے تھے تو وہ بھی بیٹھ کر مانگتے تھے. یعنی اتنی سنتوں پر عمل کرنا. اور پھر جہاں ان کا اونٹ رکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، ابن عمر نے بھی وہی کیا، وہیں جا کر انہوں نے کیا کی؟ 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہ جانتے تھے کہ مکہ میں ایک جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ تھا وہ بیٹھا تھا، اور وہاں پر رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھی تھی. ابن عمر بھی گئے اپنا اونٹ لے کر، اپنے اونٹ کو وہاں بٹھایا وہی جگہ پر، اور انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. وہ اتنی سنتوں پر عمل کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اتنا نہیں فالو کیا جتنا ابن عمر نے کیا ہے. اب جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ ابن عمر کو بچائے رکھ جب تک میں زندہ ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کوئی اتنی سنتوں پر عمل کرتا ہے جتنا ابن عمر کرتے ہیں. یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ ابن عمر زندہ رہے تاکہ ہم دیکھیں، کیونکہ یہ کیا تھے؟ یہ جو رول ماڈل ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو فالو کر رہے تھے، ان کی نقل کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ابن عمر کو کیا کر؟ زندہ رکھ جب تک میں زندہ ہوں، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ کیا سنتیں ہیں جو اتنی زیادہ ہیں اور اتنی اچھی ہیں، جو ابن عمر کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک پر عمل کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، جب یہ لوگ حدیث بولتے تھے، ابن عمر اتنے کیئرفل رہتے تھے ہر ایک لفظ بولنے کا حدیث میں، کہ ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ کوئی بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کوشش نہیں تھا، اتنا کیئرفل نہیں تھا کہ وہ کچھ زیادتی کر دے یا گھٹا دے حدیث بیان کرنے میں. یعنی ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ لفظ بے لفظ وہی کہتے تھے، یعنی لفظ یہاں سے وہاں نہیں ہوا. اب جب فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک اوپینین ہے شریعہ میں، جو ہماری شریعت ہے، اگر ہمیں اوپینین دے اس پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فتوے دیے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا فتویٰ مانگنے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا ان سے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. اب دیکھیے یہ کتنے علم والے انسان. اگر کوئی اتنا علم والا انسان ہو وہ یہ کبھی نہیں بولے گا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، وہ اپنی باتوں کو تھوڑا ٹٹول کر کچھ بھی بتا دے گا. لیکن ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ کر جب وہ آدمی چلا گیا وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ آدمی نے جو پوچھا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. اور وہ خوش ہوئے اس بات پر، کیونکہ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں جو لوگ، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی پکڑ ہوگی. یعنی میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بار بتایا تھا وہ جج، یعنی جو جج کرتے ہیں لوگوں کو، آگے آئے گا قصہ میں بتاتی ہوں. اب یہ اجتہاد کرنے سے پرہیز کرتے تھے. اجتہاد کیا ہے؟ پرسنل اوپینین دینا. یعنی اگر ہمیں کوئی بھی مسئلے کا حل قرآن یا سنت میں نہیں ملے تو ہم کیا کریں گے؟ اجتہاد. لیکن اجتہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. اجتہاد کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہو. یعنی
اتنا علم ہو کہ وہ قرآن میں دیکھ لے، سنتوں میں دیکھ لے، حدیثوں میں دیکھ لے اور اسے وہ چیز نہ ملے، پھر وہ اجتہاد کرے گا. تبھی انسان کر سکتا ہے نا، جس کے پاس یہ سارا علم ہو. یعنی جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اجتہاد، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا. جب جوابوں کے یعنی جو سوال ہیں ان کے جواب نہیں ملتے ہیں، تب کیا کیا جاتا ہے؟ اجتہاد. یعنی ایک پرسنل اجتہاد، یعنی جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا ایک اوپینین فارم کرنے میں. تو یعنی جو یہ اجتہاد کرے اور اگر غلطی کر دے تو اس کے لیے بھی یہ دین کیسا ہے، اس کے لیے بھی ثواب ہے. اور اگر جو صحیح دے دے فتویٰ، اس کے لیے دگنا ثواب ہے. لیکن یہ کیا تھے؟ بہت زیادہ پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، تو ان کے پاس وہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دے سکیں، کیونکہ ان کے دل میں خوف بہت تھا. بہت آپ جیسے قصے ہی آگے میں سناؤں گی آپ لوگوں کو، آپ دیکھیں کتنے پرہیزگار تھے، کتنے صالح اور کتنے نیک تھے، اور کتنا یہ لوگ غور و فکر کرتے تھے ہر چیز کے بارے میں. اب ان کے پاس آئی گئی جو جج کی پوزیشن ہوتی ہے، یعنی فتویٰ دینے کی، لوگوں کے درمیان جو مسئلے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں فتویٰ دینے کی. تب ان کے پاس یہ مشورہ آیا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ جج کی پوزیشن لے لیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا. یاد رکھیے یہ بہت زیادہ اچھے تجارت کرنے والے تھے، بزنس مین تھے یہ، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ غریب تھے، ان کے پاس پیسہ تھا. میں آگے بتاؤں گی آپ لوگوں کو. پھر کیا ہوا کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی خلافت کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جج کی جو پوزیشن ہے وہ لے لیں گے. لیکن عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ اسے منع کر دیا کہ میں یہ پوزیشن نہیں لوں گا. اب عثمان نے کہا کہ کیا آپ میری نافرمانی کر رہے ہیں؟ تب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، میرے علم میں ہے کہ کیا ہے، 3 ٹائپ کے جج ہیں، 3 قسم کے جج ہیں. ایک جو بے وقوفی میں یعنی جاہلیت میں اپنا فتویٰ دے، وہ کہاں ہے؟ جہنم میں. دوسرا وہ جو ایسا فتویٰ دے جو اس کی خواہشوں کے مطابق ہو، وہ کہاں ہے؟ جہنم میں. پھر تیسرا وہ شخص جو اجتہاد کرے اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ وہ نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی کیا ہے، اس کو ثواب ملے گا. یہ 3 ٹائپ کے جج ہیں، ٹھیک ہے. اور میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے بخش دے اس پوزیشن کو لینے سے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ ایک ہی شرط پر ایسا ہوگا. وہ کیا شرط تھی؟ کہ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چلے گی کہ یہ پوزیشن کی آفر آپ کو دی گئی تھی اور آپ نے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو جتنے دوسرے پرہیزگار لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، وہ لوگ پھر ڈرنے لگیں گے اور منع کرنے لگیں گے. پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا، کیونکہ کوئی نیک صالح اور اچھا انسان نہیں بچے گا فتویٰ دینے کے لیے. اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عمر سے یہ کہا. تو انہوں نے پھر یہ بات پہ منظوری دی اور یہ پوزیشن لینے سے انکار کر دیا. اب دیکھیے عبداللہ ابن عمر نے یہ جو جج والی پوزیشن تھی اسی لیے انکار نہیں کیا کیونکہ یعنی یہ کیوں جائز تھا؟ کیونکہ اور بھی لوگ تھے، اور بھی صحابہ تھے جو بہت نیک تھے، وہ جو بہت علم والے تھے، اور وہ لوگ فتویٰ دے رہے تھے. وہ لوگ جتنے بھی مسئلے تھے ان کے اوپر کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنا اوپینینز دے رہے تھے، اجتہاد کر رہے تھے، فتویٰ دیتے تھے، وہ لوگ نیک تھے. اسی لیے ان کا منع کرنا غلط بات نہیں تھی. اور یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوالیفائڈ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا چنا؟ پرہیزگاری چنی. ان میں کیا تھا؟ بہت زیادہ تقویٰ تھا. اور انہوں نے اپنا وقت کہاں ڈالا؟ نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کرنے میں. اگر یہ چاہتے تو ایسی زندگی چن سکتے تھے، کیونکہ پیسہ تھا ان کے پاس، تو وہ دنیا کی زندگی چن سکتے تھے. لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ خوف زیادہ تھا. کیونکہ جب اسلام کو فتح ملی، اسلام پوری ہر جگہ پھیلنے لگا، تو کیا ہوا؟ پیسہ بھی آ گیا، لوگوں کے پاس دولت بھی آ گئی.
لیکن انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے ایسی یہ چمک دھمک والی زندگی دنیا کی نہیں چنی. انہوں نے کیا چنا کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ایک ڈر تھا دل میں کہ یہ جو چمک دھمک ہے دنیا کی، اگر وہ دل میں آ گئی تو پھر دوسری چیزیں نہیں رہ پائیں گی. یہ دوسری چیزیں کیا تھی؟ جو آلریڈی تھی دل میں، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، تقوی، اور جو اتنے نیک اور صالح تھے. تو یہ سب چیزوں کو یہاں سے، یعنی تھوڑی ہی چیزیں دل میں رہ سکتی ہیں، ایک ہی چیز رہ سکتی ہیں. دونوں چیزیں کی محبت دل میں اگر رہے گی، دنیا کی محبت اگر غالب آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انسان خسارے میں ہوگا، نقصان اٹھائے گا. پھر یہی ڈر کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر نے یہ سب دنیا کی زندگی میں اوور انوالومنٹ کرنے سے کیا کیا؟ منع کر دیا. اور انہوں نے راتوں کی عبادت شروع کر دی، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا راتوں کو، تہجد پڑھنا، رونا، اس میں معافی مانگنا، اپنی مغفرت کروانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ایک دن انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک خواب دیکھا، اور اس میں دیکھا کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا، یعنی ایک میٹ ہے، اس پر وہ اڑ کر ہر وہ جگہ جا رہے ہیں جنت میں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی ان کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے، لیکن ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مت ڈرو، اور وہ 2 لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہاں سے چلے جاتے ہیں. ان کی جو بہن تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بہترین شخص ہے عبداللہ، اگر وہ راتوں کو عبادت کر رہا ہے تو ان سے کہنا کہ اور بھی زیادہ عبادت کریں. یہ اچھا خواب، میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جو انسان کو خوش کرتے ہیں، وہ کس خوشخبری دیتے ہیں، وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. دوسرے وہ خواب جو ڈراتے ہیں، انسان کو پریشان کرتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور تیسرے جو ہم روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہی ہمارے دماغ میں چلتی ہیں، اس کا جو بھی بنتا ہے دماغ میں، اس ذریعے خواب آتے ہیں. پھر جب انہوں نے اس دن سے، یعنی جب سے خواب دیکھا، تب سے لے کر جب تک وہ زندہ رہے، انہوں نے کبھی بھی راتوں کی عبادت ترک نہیں کی. اور وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے؟ قرآن بھی پڑھتے تھے اور اللہ کی تعریف کرتے تھے. اور جیسی قرآن پڑھتے تھے، جب کوئی ایسی آیت آ جاتی تھی جہاں پر اللہ نے وارننگ دی ہے، تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، بہت زیادہ وہ رونے لگتے تھے. ایک دفعہ ان کے بھائی قرآن پڑھ رہے تھے اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے. اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں ڈھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. جب ان کے بھائی نے آیتیں ان کے سامنے پڑھی تو وہ اتنا روئے کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ کیا ہو گئی؟ پوری گیلی ہو گئی آنسوؤں سے. پھر ایک دفعہ وہ پڑھ رہے تھے قرآن کی یہ آیتیں، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب جب یہ آیتیں پڑھی اور انہوں نے یہ جو آیت تھی اس کو بہت بار کیا کیا؟ دہرایا، اور وہ کیا ہوئے؟ بہت زیادہ رونے لگے. یہ قرآن کی سورہ مطففین کی آیتیں ہیں. اور وہ کیا کرے؟ بہت زیادہ، یعنی وہ کھڑے ہوئے تھے اور اتنا رونے لگے کہ وہ نیچے گر گئے. رونے یعنی اتنے غمزدہ ہو گئے. اور وہ یہ آیت
یعنی ریپیٹ کرتے گئے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی وہ خوف ان کے دل میں آ گیا، اتنا خوف آ گیا کہ وہ نیچے گر گئے اور وہ رونے لگے اور بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ اب یہ جو صدقہ خیرات ہے یہ بھی وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ کیا تھے؟ تجارت کرنے والے تھے، یعنی بزنس مین تھے۔ لیکن یہ پیسہ جو ہے اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، یعنی جتنا بھی پروفٹ ہوتا تھا سب بانٹ دیتے تھے، سب غریب کو دے دیتے تھے۔ اتنا صدقہ کرتے تھے کہ جو غریب تھے وہ راہ میں بیٹھے رہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان سے کیا ہے، ان سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یہ ایماندار تھے، کامیاب تھے، یعنی تجارت میں کیسے تجارت کرنے والے تھے؟ ایماندار، کامیاب۔ اور بیت المال سے جو ان کی انکم تھی وہ بہت کیا تھی؟ بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا۔ جو غریب تھے، مسکین تھے، ان پر کیا کیا؟ سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ ایوب ابن وعیل الرسبی کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عمر کو تجارت کرنے کی وجہ سے 4000 درہم اور ایک ویلوٹ کا کپڑا ملا تھا، ٹکڑا یعنی۔ اور دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کے لیے گھاس کیسے خرید رہے ہیں؟ بغیر پیسے کے، یعنی پیسے ادھار پہ، یعنی پیسے بعد میں دیں گے، کریڈٹ پر۔ تو وہ گئے ان کے جو قریبی رشتے دار تھے اور ان سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو کل ہی تو 4000 درہم ملے تھے اور وہ ویلوٹ کا ٹکڑا ملا تھا کپڑے کا، پھر کیا ہوا؟ تو ان کے جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی یہ ایوب ابن وعیل نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ یعنی ادھار پر کیا خرید رہے تھے؟ اونٹ کے لیے گھاس خرید رہے تھے۔ تو پھر ان کے رشتے داروں نے کہا کہ کل سونے سے پہلے انہوں نے وہ 4000 درہم کیا کیا؟ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور پھر وہ کپڑا تھا وہ لے گئے اور واپس خالی آتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا کیا اس کپڑے کا، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے ایک غریب آدمی کو دے دیا۔ اب ایوب ابن وعیل بہت زیادہ چونک گئے کہ یہ آدمی کیا ہے، یعنی 4000 درہم کما کر سونے سے پہلے، یعنی آج ہی ملا ہے وہ پیسہ، اور سونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے۔ اور پھر یہ گئے باہر اور ایک اونچی زمین پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز لگائی، اے تجارت کرنے والوں، کیا کیا ہے تم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ یہاں ابن عمر ہے کہ انہوں نے 4000 درہم ملا انہیں اور انہوں نے سارا کا سارا بانٹ دیا، اور پھر دوسرے دن وہ کیا بغیر پیسے سے کیا خرید رہے ہیں؟ یعنی پیسے وہ بعد میں دیں گے، اس کے بعد میں ادا کریں گے، اس سے کیا خرید رہے ہیں؟ اپنے اونٹ کی گھاس۔ تو دیکھیے یہ اخلاق دیکھیے، اتنی یعنی ڈیٹیچمنٹ دیکھیے دنیا کی۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ دنیا کی زندگی سے ڈیٹیچمنٹ ہے، اور ہمیں کیا ہے؟ اتنا ہی اٹیچمنٹ ہے۔ ان کی یہ جو اخلاق ہیں، ان کی جو یہ عادتیں ہیں، وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ کہ دنیا کی زندگی سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں چمک دھمک سے کیا ہے؟ دنیا کی دور ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو انہوں نے کیا کوشش کی ہے کہ یہ جو چمک دھمک ہے دنیا کی، اس سے میں کیا دور رہوں۔ دیکھیے یہ صحابہ ہیں، ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو تقویٰ ہے، ہم لوگوں سے کافی اونچا ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں۔ اب آپس میں جتنے صحابہ ہوں گے ان کے بھی الگ الگ درجے ہوں گے اللہ کے آگے، ان کی پرہیزگاری ہوگی، ان کا تقوی کا، ان کا ایمان کا جو لیول ہے وہ الگ الگ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یہ ہم کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں میں جو انٹینشنز ہیں وہ دیکھتا ہے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ جب ہم اتنا دین سیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے اخلاق اچھے رکھیں، ہم سنتوں پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے جب انسان دین میں داخل ہوتا ہے اور اگر اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے تو پھر سب ضائع ہے، کیونکہ جو اسلام ہے یہ ایک مٹھاس لے کر آتا ہے دلوں میں۔
انسان کو بہتر کی طرف لے جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک ریورٹ کا یوٹیوب ویڈیو میں دیکھ رہی تھی, اس میں اس ریورٹ نے کہا تھا کہ میں اب اپنے ماں باپ سے ملتا ہوں, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد, تو وہ لوگ مجھ سے کیا کہتے ہیں کہ تم بہتر بیٹے بن رہے ہو, اب بہتر بن رہے ہو, اسلام میں داخل آنے کے بعد تم بہتر ہو گئے ہو. یہ اس کے خود کے ماں باپ بول رہے ہیں. تو اسلام ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کلاسز میں ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم اتنے اٹینڈ کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنی چاہیے, بہتری کی طرف لے جانی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم وہی روٹین میں پھر سے آ رہے ہیں. یعنی ہر دن کیا ہونا چاہیے, ٹورڈز امپروومنٹ. اور ہم میں ہر ایک میں ایک تھوڑا سا گول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ کریں. دنیا تو ہے ہی, وہ تو چل ہی رہی ہے, لیکن دین کے لیے بھی کچھ کریں. چھوٹے پیمانے پہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہم کریں. اتنا گول, اتنا انٹینشن تو بنائیں ہم کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں. پھر باقی کیا ہے, اللہ مدد کرے گا. ہر چیز کا مالک اللہ ہے, اللہ دکھے گا. لیکن ہم میں پہلے وہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ کریں. ہم سیکھ رہے ہیں, ہم دوسروں کو سکھائیں, ہمارے گھر والوں کی مدد کریں دین میں. یہ سب چیزوں کی طرف ہم تھوڑا دھیان دیں کہ ہم کلاسز میں بیٹھ رہے ہیں, 1 گھنٹہ چل رہی ہیں, 2 گھنٹہ چل رہی ہیں, 3 گھنٹہ چل رہی ہیں, لیکن امپروومنٹ کتنا ہو رہا ہے, ہم کتنا امپروو کر رہے ہیں. کیا ہمارے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں, کیا ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں, کیا ہم قرآن روز پڑھ رہے ہیں. جو یہ انٹروسپیکشن ہے, سیلف انٹروسپیکشن ہونا چاہیے, روز ہونا چاہیے. اگر ہم روز کلاس بیٹھ رہے ہیں تو آپ روز کریے یہ کہ کتنا ہم بدل رہے ہیں, یا ہم ویسے ہی ڈے 1 جو ہم نے کلاس اٹینڈ کرنا شروع کی تھی یا اسلامک نالج لینا شروع کیا تھا, کیا ہم ویسے ہی جیسے ڈے 1 کو تھے, یا ہم میں کوئی امپروومنٹ آیا ہے, کیا لوگ بول رہے ہیں کہ ہم بہتر. دیکھیے, لوگوں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ہمیں خود یہ کرنا چاہیے. لوگ بولیں گے, اگر وہ لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ لوگ اپنے آپ بولیں گے, لیکن ہمیں بھی یہ فیل ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہم بہتر انسان بنے. اور ہماری عبادتیں بھی کیا ہونی چاہیے, تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھنی چاہیے. اگر ہم پہلے صرف فرض پڑھ رہے تھے, اگر آپ ابھی بھی اگر کچھ لوگ ہیں جو صرف فرض پڑھیں, سنتیں چالو کریے, پھر سنتیں, پھر تہجد کی طرف آئیے. پھر اگر قرآن ہفتے میں 1 بار ہو رہا ہے تو 2 بار کریے, پھر 3 بار کریے, پھر روز پڑھیے, دھیرے دھیرے کریے. زیادہ اونچی چھلانگ نہیں, دھیرے دھیرے, کیونکہ پھر کیا ہوگا, نفس پر بھاری ہو جائے گا, اور جو چیز ہو رہی تھی وہ بھی کیا ہو جائے گی, بند ہو جائے گی. تو دھیرے دھیرے کر کے کیا کرنا ہے, ہمیں پروگریس کرنی ہے, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. ٹھیک ہے. پھر عبداللہ ابن عمر کے ابا تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی وہ کیا کرتے تھے, بہت زیادہ عزت کرتے تھے, اچھے اخلاق تھے ان کے طرف بھی, اور بہت زیادہ کیا تھا ان کے پاس, پیسہ آتا تھا عبداللہ ابن عمر کے پاس, لیکن ان کے ہاتھوں میں وہ نہیں رہتا تھا. وہ کیا کرتے تھے, صدقہ خیرات کر دیتے تھے. ان کا جو یہ جو ان کا یہ اخلاق تھا, ان کی جو یہ عادت تھی بہت زیادہ دینے کی, یہ کبھی بھی گھمنڈ کی طرف نہیں پھرے. یعنی بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, پھر لوگ بات کرنے لگتے ہیں, تو کیا ہو جاتا ہے, انسان میں وہ گھمنڈ آنے لگتا ہے. یہ ہمیشہ کیا کرتے تھے, جو غریب تھے, مسکین تھے اور یتیم, ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے تھے. اور اپنے کچھ بیٹوں کو تاکید کرتے تھے کہ کیا کریں, کہ اگر تم اپنے یعنی دعوتوں میں, کھانے کی جو دعوتیں رکھ رہے ہیں اور پیسے والوں کو بلا رہے ہیں اور غریبوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں, تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم نے جو بھوکا تھا اس کو پیچھے رکھ دیا, اور یعنی جس کا پیٹ بھرا ہوا تھا ان کو دعوتوں پر بلا لیا. یہی ہوتا ہے نا, غریب جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے ہم کیا کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے گھر پر دعوت ہے تو ہم پہلے ہی کیا کریں, تھوڑا سا حصہ غریب کے لیے نکال دیں. پھر ہم وہ دیکھیے, برکت ہوتی ہے ایسے کھانوں میں, اور اگر ہم جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو دگنا دے گا. یہ دیکھیے, یہ جو ہمارے پاس اگر ایک ویسل ہے جس میں پانی گر رہا ہے, پانی آ رہا ہے, پانی ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے, تو یہ پانی جانے کی بھی جگہ ہونی چاہیے نا, تاکہ وہ پھر سے نیا پانی آئے.
یا کوئی نئی چیز آئے, اگر یہ ویسل بھرتا رہے گا تو اس میں نئی چیزیں کیسے آئیں گی؟ کیسے آئیں گی؟ جب ہم دینا شروع کریں گے تو پھر سے وہ بھرنا شروع ہوگا. اگر ہم سب چیز اکٹھا کر کے ہمارے پاس رکھیں گے اور دیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ملے گا بھی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مال اور آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں برکت ہو جائے تو آپ دینا شروع کریے. یہ دینا, پیسہ کیا ہے انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. پیسے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پیسہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ یہ امتحان رکھا ہے نا. وہ دینے سے کچھ نہیں جا رہا ہے. مال, صدقہ کبھی مال کم نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا, الٹا بڑھاتا ہے. آپ دیں گے آپ کو ضرور ملے گا, اللہ دگنا کر کے دے گا, لیکن پہلے دینا شروع کریے غریبوں کو, مسکینوں کو. یہ نہیں کہ ہم رمضان کے لیے رکیں کہ رمضان آئے گا تبھی ہم زکوٰۃ نکالیں گے, ہم صدقہ کریں گے. نہیں, تھوڑا 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 ہم, چاہے ہم کھانے میں سے کیوں نہ دے رہے, کپڑے کیوں نہ دے, کپڑے میں ایسے مت دیجیے جو ایک دم پھٹے پرانے ہو جائے اور پھر ہم دے رہے ہیں کپڑے دوسروں کو. ایسے خراب مال نہیں. ایک مومن کون ہے جو اپنے لیے, یعنی ایک مسلمان, ایک بلیور کون ہے جو اپنے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو ہم کیا کریں گے؟ ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دیں گے. صدقہ اللہ کا غصہ کم کرتا ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. اب جو یہ غریب تھے وہ جانتے تھے عبداللہ ابن عمر کیا ہیں, بہت زیادہ کیا ہیں, جنرس ہیں, بہت زیادہ دینے والے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے انتظار کرتے تھے, جب وہ آئیں تو وہ ہمیں گھر لے جائیں تاکہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں, کچھ اوڑھنے کے لیے دے دیں, یعنی کوئی بھی ضرورت کا سامان ہو وہ ہمیں عبداللہ ابن عمر سے مل جائے گا. تو پیسہ کیسا تھا ان کے ہاتھ میں؟ غلام تھا, سردار نہیں تھا. اور جتنی ضرورت تھی انہوں نے اتنا ہی لیا, لگژریس لائف نہیں جی. کبھی اکٹھا کر کے دنیاوی چیزیں نہیں رکھی. ان کے پاس کیا تھا؟ ایک جھبا تھا جو ان کا بدن ڈھانک دے, اور اتنا ہی کھانا کھاتے تھے کہ وہ کھانے کے ذریعے کیا ہو, وہ زندہ رہے. ایک دن ان کا ایک دوست آیا خراسان سے, یہ جگہ ایران میں ہے, اور ان کے لیے ایک بہت خوبصورت جھبا لے کر آیا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے جھبا لے کر آیا ہے, آپ یہ پہنے, اور یہ جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ بہت پرانا ہو گیا, آپ اس کو نکال دیں اور یہ نیا والا پہنے. عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے بتائیے, اور اس کو چھوا اور کہا کہ یہ ریشم ہے. تو ان کے دوست نے کہا نہیں, یہ کیا ہے, کاٹن ہے. اور عبداللہ ابن عمر نے اس کو اپنی نظروں سے ہٹا دیا اور کہا کہ نہیں, میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے کیا کرے گا, مائل کر دے گا, اور مجھے ایک گھمنڈی انسان میں بدل دے گا, اور اللہ ناپسند کرتا ہے گھمنڈی لوگوں کو. دیکھیے خوف, اور یہ اتنی یعنی اتنا تقوی کہ وہ جو یعنی ایک جھبا ہے وہ بھی وہ لینے سے منع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پرانا ہی ٹھیک ہے. یہ دیکھیے, یہ دنیا کی زندگی کے لیے منع کرنا یعنی وہ آخرت کی زندگی چن رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے برا چن رہے ہیں, یہ چیز نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں گے ایک براڈ مائنڈ سے, اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ دور کی سوچ رہے ہیں. یہ جو پل بھر کی زندگی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, وہ کہاں ٹھکانے, کیا میجر جو ہمارا مین جو ٹھکانا ہے اس کی سوچ رہے ہیں. یعنی ایک عقل مند انسان ہی اس طریقے سے سوچے گا, ہے نا. پھر ایک دن ان کے دوست نے ایک برتن بھر کر ان کو کچھ دیا, اور عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوائی ہے, میں نے عراق سے آپ کے لیے لائی ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کس بیماری کی دوا ہے یہ؟ تو ان کے دوست نے کہا کہ یہ کھانا ہضم کرتی ہے, ہاضمے کی دوا ہے. عبداللہ ابن عمر مسکرائے اور کہا کہ کھانا ہضم کرتی ہے, میں نے پچھلے 40 سال سے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا. اب یہ پیٹ بھر کھانا غریبی کی وجہ سے نہیں تھا کہ غریب تھے, پیسہ نہیں تھا, کھانے کی قلت تھی, نہیں, یہ خود کی یہ چوائس تھی, ان کا یہ ڈیسیژن تھا. جو تقویٰ تھا, جو سنت پر عمل کرنے کی چاہ تھی,
یہ چیزوں نے ان چیزوں نے ان کو پیٹ بھر کھانے سے روکا رکھا تھا. پھر وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اس بات پہ کہ قیامت کے دن ان سے یہ کہا جائے گا, یہ قرآن کی آیت ہے, کہ تم نے اپنے سارے اچھے اعمال ضائع کر دیے دنیا کی زندگی کے لیے, یعنی دنیا میں جو انجوائمنٹ کے لیے تم نے کیا کیے, سارے اچھے اعمال کیا کیے, ضائع کر دیے. یہ سننے کے لیے وہ بہت کیا تھے, ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو یہ سننے نہیں مل جائے. تو یہ زندگی وہ کیسی بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسی ہے کہ بس ایسی پل میں گزرنے والی ہے. اور وہ اپنے آپ کے بارے میں بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں نے کبھی بھی ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی, یعنی کچھ بھی بلڈ نہیں کیا, کوئی عمارت کھڑی, کوئی دیوار کھڑی نہیں کی, اور میں نے کبھی کوئی کھجور کا جھاڑ نہیں اگایا. اتنی پرہیزگاری, اتنا تقویٰ. میمون ابن محران کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار میں ابن عمر کے گھر گیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کیا چیزیں ان کے گھر پہ, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پلنگ ہے یعنی میٹریس ہے, ایک چادر ہے, ایک میٹ ہے. جتنی بھی چیزیں تھیں وہ 100 درہم کی بھی نہیں ہوئی تھی کل ملا کر. یعنی انہوں نے اتنی سادگی والی زندگی چن رکھی تھی. پیسہ تھا لیکن ان کا یہ جو ڈیسیژن تھا سادگی والی زندگی چننے کا, یہ خود کی وجہ سے تھا, غریبی کی وجہ سے نہیں. وہ چاہتے تو وہ بہت لگژریس لائف جی سکتے تھے, کیونکہ وہ کیا تھے, سکسیسفل بزنس مین تھے, کے پاس پیسہ. آپ سوچیے نا, ایک دن میں 4000 درہم مل رہے ہیں ان کو ایک دفعہ, تو پھر پیسہ تو بہت تھا, لیکن وہ کیا کرتے تھے, بانٹ دیتے تھے. اور یہ یعنی جیسے پہلے بتایا میں نے کہ یہ بہت زیادہ جیے, جب تک منی یعنی جو پیسہ تھا وہ کیا ہوا, بہت زیادہ عام ہو گیا, یعنی لوگ بہت پیسے والے ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب شروع میں آیا تھا تو لوگ غریب تھے, پیسہ نہیں تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا, پیسہ بہت عام ہو گیا اور لگژریس لائف جینے لگے لوگ. لیکن وہ کیا ہوا, وہ کیسے رہے, وہ ویسے کے ویسے ہی رہے. اور لوگ ان سے کہتے تھے کہ یہ جو دنیا کی زندگی کی چمک دھمک سے وہ بھاگتے ہیں, لوگ ان سے اکثر یعنی کہتے ہوں گے, تو وہ کیا کہتے تھے کہ میں نے اپنے جو دوست ہیں یعنی جو صحابہ ہیں ان سے کیا وعدہ کیا ہے, اگر میں اپنے آپ کو بدل دوں تو ہو سکتا ہے میں ان سے پھر نہ ملوں. یعنی ان نے اپنے آپ کو ویسا بنا لیا تھا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دین پر ذرا بھی. اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا, اے اللہ کہ اگر تیرا خوف نہیں ہوتا تو ہم بھی کیا کرتے, ہم بھی اسی طرح وہی زندگی چنتے دنیا کی چمک دھمک کی جیسے قریش جی رہے ہیں. یعنی قریش جو تھے مکہ کے, ان کے پاس پیسہ بہت تھا, بہت پیسہ تھا, یعنی لگژریس لائف جی رہے تھے وہ لوگ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا خوف نہیں ہوتا تو ہم بھی ویسی زندگی چن سکتے تھے, اور قریش کے جیسے قریش رہ رہے ہیں ہم ویسے رہ سکتے تھے. اور اگر وہ اتنے تقوی والے نہیں ہوتے تو کیا, اور دنیا کی زندگی چنتے, پیسہ لیتے, تو لوگ ان سے بہت زیادہ کیا کرتے, جلتے, دشمنی ہو جاتی. کیونکہ وہ اتنے یعنی آپ سوچیے کسی کے پاس علم ہو اور اتنے نیک ہو, سنتوں پہ چلنے والے ہو, پیسہ ہو, تو کیا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں حسد آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے کیسی زندگی چنی, سادگی والی, اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بہت عزت, بہت محبت تھی. اسی لیے جب جو خلیفہ بننے یعنی جب وقت آیا کہ خلیفہ چنا جائے, تو لوگوں نے بہت ان کو یہ کہا کہ آپ بن جائیے خلیفہ, آپ بن جائیے خلیفہ, بہت زیادہ. اور آپ سوچیے خلیفہ کی پوزیشن, یعنی لیڈر کون نہیں بننا چاہے گا, لیکن انہوں نے ہر دفعہ کیا کیا, منع کر دیا. اتنا کہ ان کو دھمکی بھی دی گئی کہ کیا کریں گے, قتل کر دیں گے, تب بھی انہوں نے کیا کیا, منع کر دیا. اور جب عثمان ابن عفان یعنی جو تیسرے خلیفہ تھے, ان کا انتقال ہوا یعنی ان کا قتل ہوا, تو عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا کہ آپ کیا ہیں, آپ لوگوں کے سردار ہیں اور لوگوں کے سردار کے بیٹے ہیں, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, تو باہر جائیے اور کیا کریے, آپ بیعت لے لیجئے کہ آپ کیا کریں گے,
خلیفہ بنیں گے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی کا بھی قتل ہونے نہیں دوں گا. یعنی جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا اور اس کے بعد جو آپ جانتے ہیں بہت زیادہ جو آپسی یعنی معاشرے میں بہت زیادہ کیا ہو گیا تھا, رنجشیں ہو گئی تھی, جھگڑے ہو گئے تھے. علی ابن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جھگڑے اور وہ بیٹل آف صفین ہوئی تھی تب دونوں کے درمیان. تو یعنی یہ چیزیں کیا ہوئی تھی, بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور عبداللہ ابن عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس چیز کا حصہ بنے, جبکہ ان کو بہت لوگوں نے کہا کہ اب آپ خلیفہ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لے لیجئے, لیکن انہوں نے منع کر دیا. ان کے پاس یہ وہ رسپانسبلٹیز لینے کے لیے تیار تھے, لیکن کس شرط پر, یعنی خلیفہ بننے کے لیے تیار تھے کس شرط پر کہ سارے مسلمان خود چنیں گے, یعنی کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا. جیسے ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے نا, ہم ووٹ دیتے ہیں, ویسے کیا ہوگا, سارے اگری کریں گے. تب عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ میں تب خلیفہ بنوں گا, کسی بھی مسلمان کو فورس نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ پاسبل نہیں تھا, امپاسبل تھا وہ ٹائم پر. ان کی قابلیت تھی, لوگ بہت محبت کرتے تھے, لوگ ان سے بہت عزت کرتے تھے, لیکن فرقے بازی شروع ہو گئی تھی, بہت زیادہ جھگڑے بڑھ گئے تھے, بہت زیادہ لوگ آپس میں لڑنے, یعنی مسلمان میں لڑنے لگے تھے اور قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تیار تھے. اب عبداللہ ابن عمر ایسی سوسائٹی کا اور اس جھگڑے کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. اور پھر ایک دن ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کوئی بھی شخص تم سے زیادہ برا نہیں ہے یہ سارے معاشرے میں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کیوں؟ تو وہ آدمی نے, انہوں نے یعنی اپنے ڈیفینس میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کسی کا قتل نہیں کیا, میں نے فرقے بازی نہیں کی, نہ میں نے کسی کے دل میں رنجشیں ڈالی. تب اس آدمی نے کیا کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ کو ہر کوئی کیا کرتا, خلیفہ چن لیتا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ ایک آدمی کہے ہاں اور دوسرا آدمی کہے نہ. اور ان کی عمر ہوئی, یعنی بڑھاپے کی طرف بڑھے. تب ان سے ایک صحابہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیجئے, ایک دن کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیجئے, میں کیا کرتا ہوں, بیعت لیتا ہوں, یعنی میں آپ خلیفہ بن جائیے. آپ کیا ہے, سردار ہیں عرب کے, اور ان کے کیا ہیں, ان کے سردار کے بیٹے. تب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم جو مشرقی لوگ ہیں ان کا کیا کریں گے, یعنی کچھ لوگ تھے جو اگینسٹ تھے. تب جھگڑے بہت بڑھ گئے تھے, فرقے بازی, یعنی جو بیٹل آف صفین ہوئی وہ پہلا فتنہ تھا اسلام میں. کبھی جب علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہم لیں گے قصہ, تب ہم وہ سب ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے کیا ہوا تھا, کیوں یہ جو سول وار ہو گئی تھی, یہ جو سوسائٹی میں, جو مسلم سوسائٹی تھی, اس میں کیا ہو گئی تھی, ایک سول وار ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے منع کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا, یعنی جو صحابہ تھے, کہ ان کو مار کر ان سے آپ قسم کھلوائیے کہ آپ کیا ہیں, وہ آپ کو خلیفہ چن دیں, یعنی بیعت دے دیں. تب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں 70 سال کا ہو کے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی میرے وجہ سے کیا ہو, مر جائے. یعنی اتنی پرہیزگار, اتنی تقوی والی زندگی جینے کے بعد وہ آخر وقت میں یہ نہیں چاہتے تھے ہونا. تو یہ کیسے رہے, جب علی رضی اللہ تعالیٰ معاویہ میں کیا ہوا, جھگڑا چلا, تو یہ کیسے رہے, نیوٹرل رہے. اب دیکھیے ان کا نیوٹرل رہنا کیوں تھا, جب جانتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے, یعنی حق کی طرف تھے, پھر بھی یہ کیا رہے, نیوٹرل رہے. اس وجہ سے کیوں, کیونکہ میں آگے بتاتی ہوں, اس کا قصہ آگے ہے تو میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گی. انہوں نے کیا کہا کہ آپ اگر کوئی کہے گا کہ حی علی الصلاۃ, یعنی نماز پڑھنے آئیے, تو میں جواب دوں گا. حی علی الفلاح, یعنی سکسیس کی طرف آئیے, تو میں جواب دوں گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرنے آئیے, تو میں منع کر دوں گا. اب ایک دن یہ الحجاج, یہ گورنر تھے حجاز کے, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابن الزبیر,
یہ زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے, نے اللہ کی کتاب کو بدلا ہے. تب عبداللہ ابن عمر نے آواز لگائی کہ تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو. اور الحجاج کیا ہوئے, بہت زیادہ وہ شوق ہو گئے. پھر انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگی, آپ کو اب سزا ملے گی. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر تم وہ کرو گے جس کا تم نے کہا ہے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے, کیونکہ تم کیا ہو, ایک بے وقوف لیڈر ہو. ابو العالیہ البرا کہتے ہیں کہ ایک بار میں چل رہا تھا عبداللہ ابن عمر کے پیچھے, اور میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ہم بیعت دیں گے. یعنی وہ نہیں بننا چاہتے تھے خلیفہ. ایسی سوسائٹی میں جہاں فرقے بازی شروع ہو گئی تھی, وہ کیا رہنا چاہتے تھے, نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا قتل کر رہا ہے. ان کا دل کس کے ساتھ تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. کیونکہ آخری دنوں میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے کسی بھی بات کا اتنا برا نہیں لگا کہ جتنا کہ یہ کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑائی نہیں کی. وہ یعنی جو دوسری پارٹی تھی یعنی معاویہ کی, ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. اب یہ جو انہوں نے منع کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کے لیے, کس کے خلاف, معاویہ کے خلاف, وہ اسی لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی جان کو لے کر یعنی بہت زیادہ فکر مند تھے, نہیں, ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی. لیکن وہ کیا چاہتے تھے, ایک مسلمان کا قتل نہیں کرنا چاہتے تھے, ایک مسلمان بھائی کا. ایک دن ایک صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صحابہ ان کے ساتھ رہے ہیں, تو کیوں آپ نہیں لڑ رہے, یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیوں نہیں آپ لڑ رہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میں ایک مسلمان بھائی کو ماروں, ناحق ماروں. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ جہاد کرو, لڑو, جب تک کہ کیا ہو, اللہ کا دین فلاح پا جائے, کامیاب ہو جائے. اور انہوں نے کہا, عبداللہ ابن عمر نے, یہ چیز تو ہم کر چکے ہیں, ہم مشرکوں سے لڑ چکے ہیں, اب اسلام کیا ہوا ہے, کامیاب ہو گیا, ہر جگہ پھیل رہا ہے. میں نے لڑائی کی کب, جب کیا تھے, بدھ ہر جگہ تھے, تب میں نے لڑائیوں میں حصہ لیا, تب میں نے لڑائی کی. اور کیا ہوا, سارے بدھ کیا ہوئے, ہٹا دیے گئے. تو اب لڑائی کس بات کی ہے, کیا میں ان لوگوں سے لڑوں جو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, کیا میں ان لوگوں سے لڑوں. تو ان کی یہ آرگیومنٹ تھی. وہ ایسے یعنی مسلمانوں سے وہ کیا کرنا, لڑنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا. یہ لڑائی سے ڈر کے مارے یا بھاگنے سے نہیں, اس وجہ سے نہیں لڑے. یہ وجہ نہیں تھی ان کے نہ لڑنے کی. کیا وجہ تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ جب شرک تھا تب میں لڑا, لیکن اب میں ان لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا جو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور انہوں نے یہ سول وار دیکھی, پر وہ نیوٹرل رہے. اور وہ انہوں نے کتنی عمر پائی, 85 ایئرس آف ایج. یہ جو دور دیکھا انہوں نے, پیسے کا, کامیابی کا, اسلام ہر جگہ پھیلنے کا, لوگوں کے گھروں میں وہ دیکھتے تھے کیا لوگ کیسی زندگی جی رہے ہیں, لگژریس لائف جی رہے ہیں. دنیا کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہونے کے بعد کیا ہوا تھا, بہت زیادہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ یعنی جھگڑے رنجشیں بڑھ گئی تھی, اور اتنا پیسہ بھی تھا, تو ہر چیز کی وہ دنیاوی زندگی کیا ہوئی تھی اندر, یعنی پوزیشنز آ گئی تھی لوگوں کے پاس, پار آ گیا تھا. تو کیا ہوا, وہ محبت اندر اندر دل میں بڑھتی گئی, اور دین کیا ہوا, تھوڑی دین کی محبت کیا ہوئی, وہ گھٹتی گئی. پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر
کا انتقال اس دوران ہوا جب ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، یعنی ایسی تعریف کر رہے ہیں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تب ہوا جب ان کے جیسے تھے. دیکھیے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا کوئی نہیں تھا، تھوڑا ایگزیجریشن ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر یہ چیز ڈیزرو کرتے تھے کہنا کہ وہ ایسے دور پر مرے، اتنے پرہیزگار، اتنے تقوی والے، کہ ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. ان کا انتقال ہوا ہجرت کے 73 ایئرس پر. ٹھیک ہے، ان کا قصہ یہاں ختم ہوا. اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو پھر میں سوالات لوں گی.